بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ثاقب قدیر اور آپ سے نو اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ایک بہت ہی اہم کائنڈ یا برانچ ٹریڈ مارک ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کو قانون دان حضرات نے پراپرٹی کی ایک قسم قرار دیا ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کی تعریف کو آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ذہن کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کا تعلق کسی شخص کی، کسی سائنسدان کی ایجاد سے ہو سکتا ہے، جس کا تعلق کسی ادیب کی لکھائی سے ہو سکتا ہے، اس کی کسی تحریر سے ہو سکتا ہے، کسی ڈیزائن بنانے والے کے ڈیزائن سے ہو سکتا ہے، کسی آرٹسٹ کی تصویر بنانے سے ہو سکتا ہے، یا اس کو ہم کسی آرٹسٹ کے فن کے معراج کو کہہ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر قانون نے تحفظ دیا ہے تاکہ ان شخص کا جو کریٹر ہے، جس ذہن کی یہ تخلیق ہے، اس کو ہی اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملنا چاہیے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کی مختلف کائنڈز، مختلف برانچز یا مختلف صورتیں ہیں جن میں کاپی رائٹ، ڈیزائنز، پیٹنٹس اور ٹریڈ مارک سر فہرست شامل ہیں. آج ہم جس ٹاپک کو ان میں سے ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹریڈ مارک. ٹریڈ مارک کو پاکستان کے اندر ٹریڈ مارک رجسٹری انڈر دا انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن پاکستان ڈیل کرتی ہے اور اس کے تمام معاملات کو لک آفٹر کرتی ہے. بنیادی طور پہ ٹریڈ مارک رجسٹری ٹریڈ مارک کے متعلق 3 طرح کے فرائض سر انجام دیتی ہے. نمبر 1 کہ ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کرنا. نمبر 2 جو رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں ان کا تحفظ کرنا. نمبر 3 کہ ٹریڈ مارک سے متعلق ہر قسم کے فراڈ اور دھوکہ دہی کا سدباب کرنا. اسی طرح ٹریڈ مارک آرڈیننس 2003 میں جو ٹریڈ مارک کی تعریف بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کوئی ایسی علامت، کوئی ایسا نشان، کوئی ایسا مارک جو کہ گرافیکلی پریزنٹ کیا جا سکتا ہو اور وہ اس کسی اینٹیٹی کی پروڈکٹ کو یا سروسز کو کسی دوسری اینٹیٹی کی پروڈکٹ اور سروسز سے مختلف اور نمایاں ظاہر کرے. ٹریڈ مارک رجسٹری جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ وہ ٹریڈ مارک سے متعلق تمام معاملات کو ڈیل کرتی ہے، تو اس کے یہ فنکشن جو ہیں وہ بیک وقت ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتے ہیں جب وہ ٹریڈ مارک کو رجسٹر کر رہی ہوتی ہے، اور بیک وقت جب ان کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کر رہی ہوتی ہے تو وہ عدالتی اختیارات بھی رکھتی ہے. ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے کوئی بھی شخص اپلائی کر سکتا ہے، چاہے وہ نیچرل پرسن ہو یا وہ لیگل پرسن. آئی مین ٹو سے کہ کوئی انسان جو کہ سول پروپرائٹر ہو یا کوئی پارٹنرشپ فرم یا کوئی رجسٹرڈ کمپنی ٹریڈ مارک کے لیے اپلائی کر سکتی ہے، اور اس کے ٹریڈ مارک کے رجسٹرڈ ہونے کے بعد الٹیمیٹلی اس کے تمام رائٹس اسی لیگل اینٹیٹی یا نیچرل پرسن کے پاس ہوں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ مارک رجسٹر کراتے وقت کن چیزوں کا خاص خیال رکھا جانا ضروری ہے، یعنی وہ کون کون سے مارکس ہیں جن کو ٹریڈ مارک رجسٹری یا رجسٹرار ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نہیں کرتے. تو سب سے پہلے وہ علامتیں، وہ مارکس جو کہ ٹریڈ مارک آرڈیننس 2003 میں دی گئی تعریفات پر پورا نہیں اترتے، ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2 ایسے مارکس جو کہ کسی سروسز، کسی ٹریڈ یا کسی اکائی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں ان کو ایز اے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. مثال کے طور پر جس طرح انگلش میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے یونٹ کے لیے kg یا لیٹرز کے لیے L، اسی طرح اگر ہم ڈالر کا نشان دیکھیں ایس بنا ہوتا ہے، اس پہ کراس لگا ہوتا ہے، تو یہ جو علامتیں ہیں، جو یہ مارکس ہیں، یہ ڈیزائنز ہیں، ان کو ٹریڈ مارک کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. نمبر 3 ایسے مارکس جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کی پہچان کے لیے بولے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹریڈ مارک کے اندر رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. مثال کے طور پہ فش ایک مچھلی کو کہا جاتا ہے، بعینہ ہی ایپل سیب کو کہا جاتا ہے، تو منعاً ان الفاظ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. اور چوتھے نمبر پر ایسے مارکس جو کہ کسی چیز کی خصوصیت کو بیان کر رہے ہوں ان کو بھی ٹریڈ مارک میں رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں سویٹ، بگ، اسمال، لارج وغیرہ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ٹریڈ مارک کے اندر رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. 5ویں نمبر پہ ایسے مارکس جو اسکینڈلس ہوں، جن کو معاشرے کے اندر معیوب نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، جنہیں معاشرے کے اندر اپروول حاصل نہ ہو یا ان کے منفی تاثرات اور معنی لیے جاتے ہوں، ان کو بھی ٹریڈ مارک کے اندر رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا. مزید ایسے مارکس جو کسی نہ کسی مذہبی منافرت کا باعث بنے یا کسی مذہبی سیکٹ کے جذبات کو مجروح کریں، ان کو بھی رجسٹرڈ نہیں کروایا جا سکتا.
اسی طرح ایسے مارکس جو کہ کسی نہ کسی قانون سے ٹکراتے ہوں یا کسی قانون میں ان کا استعمال بطور رجسٹرڈ ٹریڈ مارک منع قرار دے دیا گیا ہو، ان کو بھی رجسٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ مارکس جو کہ آلریڈی بطور ٹریڈ مارک رجسٹرار صاحب کے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ان کو نہیں رجسٹر کروایا جا سکتا۔ اور آخر میں وہ مارکس جو کسی رجسٹرڈ ٹریڈ مارک سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہوں، ان کو بھی قانون اور ٹریڈ مارک رجسٹری رجسٹرار ٹریڈ مارک قطعاً رجسٹرڈ نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ ٹریڈ مارک اور ٹریڈ نیم یہ دو ڈیفرنٹ تھنگز ہیں، ان کے اندر بہت نمایاں فرق ہے۔ عام طور پر ان کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے اور ٹریڈ نیم اور ٹریڈ مارک غلط العام کی حیثیت سے ایک ہی سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ ٹریڈ نیم یا ٹریڈنگ نیم وہ ایک اینٹیٹی، آرگنائزیشن، سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ فرم یا ایسوسیشن آف پرسن یا کسی کمپنی کے نام کو کہا جاتا ہے کہ وہ کس نام سے بزنس کر رہی ہے۔ بعض اوقات بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اصل جو رجسٹرڈ نیم ہوتا ہے، جس نام سے وہ بزنس کر رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا نام ہو سکتا ہے ABC فارماسیوٹیکل کمپنی، لیکن ایز اے ٹریڈنگ نیم وہ اپنی اس پرٹیکولر میڈیسن کے لیے کوئی ایک مشہور، عام، آسان فہم، لوگوں کی زبان پہ آسانی سے چڑھ جانے والا لفظ یا وہ نام یا وہ سمبل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو ٹریڈ نیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے بزنس کو علامتی طور پہ نمایاں اور اپنے لیے مختص کرنے کے لیے کسی مارک کو بنا کر رجسٹر کروایا جاتا ہے تو اس کو ٹریڈ مارک کہا جاتا ہے۔ ایک اور بہت اہم بات کہ اگر ٹریڈ مارک کسی خاص کلر میں رجسٹر کروا دیا جائے تو وہ فقط اسی کلر کے اندر رجسٹر سمجھا جائے گا، یعنی کہ اس مارک کے تمام رائٹس اس پرٹیکولر رجسٹرڈ کلر کے اندر ہی محفوظ سمجھے جائیں گے ٹریڈ مارک رجسٹرار صاحب کے پاس۔ اور اگر ٹریڈ مارک کسی کلر میں رجسٹر نہیں کروایا جاتا، وداؤٹ اسپیسیفیکیشن آف اینی کلر رجسٹر کروایا جاتا ہے، تو اس کو تمام کلرز کے اندر رجسٹر سمجھا جائے گا۔ اور آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ مارک جب رجسٹر کروا دیا جاتا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس اور کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو نمبر ایک، وہ شخص، وہ جو ٹریڈ مارک ہے، وہ اس رجسٹرڈ کرانے والی اینٹیٹی کی ملکیت بن جاتی ہے، اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے، اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹریڈ مارک جو رجسٹرڈ ہوتا ہے، اگر اس کی وائلیشن ہو تو اس کے آنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنسرنڈ پولیس اسٹیشن کے اندر وائلیشن کرنے والوں کے خلاف FIR لانچ کروا سکتا ہے۔ اور آخر میں بینی وقت ٹریڈ مارک کا جو آنر ہے وہ اپنے ٹریڈ مارک کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے اس انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحفظ کے لیے ڈائریکٹ سیشنز کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اب ہم آخر میں مختصر سے طریقے سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروانے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ٹریڈ مارک رجسٹرار صاحب کے پاس اس کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پرٹیکولر فارمز فل کر کے ریکوائرڈ فیس جمع کروا کے ہم رجسٹرار ٹریڈ مارک کو اپلائی کریں گے اور اس کی اویلیبلٹی جانیں گے۔ ٹریڈ مارک رجسٹرار اس کی اویلیبلٹی سے متعلق ہمیں ایک کمپیوٹر جنریٹڈ سملر قسم کے فارمز اور سملر قسم کے جو ٹریڈ مارکس ہوں گے ہمارے ٹریڈ مارک سے متعلقہ، وہ ہمیں رپلائی میں بھیجیں گے۔ تو اب ہم خود انالیسس کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں ہم رجسٹرار ٹریڈ مارک کو مطمئن کر پائیں گے کہ جی ہاں، ہمارا ٹریڈ مارک دیگر ٹریڈ مارکس جو اس سے ملتے جلتے بھی ہیں تو اس سے ڈسٹنکٹیو ہے اور نمایاں طور پر مختلف ہے۔ سٹیپ 1 کے اندر ہی دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ٹریڈ مارک اویلیبلٹی معلوم کرنے کے بعد اس کو اپلائی کریں گے۔ اپلائی کرتے وقت ہم اس ٹریڈ مارک کو اپلائی کرنے والے شخص کی تمام بزنس کی معلومات دیں گے، کس کلاسیفیکیشن کے اندر ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات وضاحت طلب ہے کہ کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے۔ انٹرنیشنلی ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے مختلف قسم کی کلاسیفیکیشنز متعین کر دی گئی ہیں، جو کہ اگر آپ کو پروڈکٹ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ پروڈکٹ یا وہ سروسز کسی نہ کسی کلاسیفیکیشن کے اندر فال کرتی ہوں گی۔ آپ کو اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کرواتے وقت اس کلاسیفیکیشن کا ذکر کرنا پڑے گا، اور وہ ٹریڈ مارک جو آپ رجسٹر کروانے جا رہے ہیں وہ پرٹیکولرلی اس ایک کلاس کے اندر ہی رجسٹرڈ سمجھا جائے گا۔ کسی اور دیگر کلاس کے اندر اگر کوئی اور شخص اسی طرح کا ٹریڈ مارک رجسٹر کروانا چاہے تو وہ کروا سکے گا۔
اس کے بعد ہم ٹریڈ مارک کا جو ڈیزائن ہے گرافیکلی وہ ہم اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لو کریں گے. اگر ہم ٹریڈ مارک جو ہے وہ خود اپلائی نہیں کرنا چاہتے, اپنے ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں, تو 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہم پاور آف اٹارنی بنا کے دیں گے, اور آخر میں ان تمام پرٹیکولرز کو ریکوائرڈ فیس کے ساتھ ہم رجسٹرار ٹریڈ مارک کو سبمٹ کروا دیں گے, جو کہ الٹیمیٹلی آن لائن طریقے سے کراچی ہیڈ آفس میں سبمٹ کر دیا جائے گا, اور ہمیں 10 سے 15 دن کے اندر اس کی کنفرمیشن موصول ہوگی. ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا سٹیپ 2 یہ ہے کہ جب ہماری اپلیکیشن رجسٹرار ٹریڈ مارک کے پاس پہنچے گی تو وہ اس کا انالیسس کرے گا, اور اگر وہ مطمئن ہو جائے گا تو وہ اس کو رجسٹریشن کے لیے آگے فارورڈ کر دے گا, اور اگر رجسٹرار ٹریڈ مارک ہمارے ٹریڈ مارک اور ہماری اپلیکیشن میں دیے گئے تمام پرٹیکولرز کے مطمئن نہیں ہوتا تو وہ اس پہ ہمیں امینڈمنٹ کا ایک موقع دے گا, اور اگر ہم پھر بھی رجسٹرار ٹریڈ مارک کو مطمئن نہ کر پائے تو وہ الٹیمیٹلی ہمارے ٹریڈ مارک کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر کے خارج کر دے گا. اب ہم سٹیپ 3 کی طرف بڑھتے ہیں. اگر رجسٹرار ٹریڈ مارک ہمارے فائل کردہ درخواست سے اور ہمارے مارک سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ ٹریڈ مارک جرنل, جو کہ آفیشیل جرنل ہے ٹریڈ مارک ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پہ اس کو پبلش کریں گے. عام طور پہ اگر ٹریڈ مارک جرنل کے اندر پبلش ہونے کے لیے بھیج دیا جائے تو یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ اب الٹیمیٹلی آپ کا ٹریڈ مارک ایکسیپٹ ہو جائے گا. سٹیپ 3 کے اندر جب ہمارا مارک ٹریڈ مارک ایڈورٹیزمنٹ جرنل کے اندر پبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد سٹیپ 4 کی طرف بڑھتے ہیں کہ رجسٹرار ٹریڈ مارک 2 مہینے تک ہمارے ایڈورٹیزمنٹ کے بعد انتظار کریں گے کہ کہیں کوئی اور شخص ہمارے اس مارک کی رجسٹریشن کے اوپر کوئی اعتراض یا آبجیکشن فائل تو نہیں کرتا. اگر کسی طرف سے کسی شخص نے, کسی فرم نے یا کسی کمپنی نے ہمارے مارک کی رجسٹریشن بطور ٹریڈ مارک کے اوپر آبجیکشن فائل کیا تو رجسٹرار ٹریڈ مارک دونوں پارٹیوں کو طلب کریں گے اور ان آبجیکشنز کو سنیں گے اور ان کا رپلائی بھی سنیں گے, اور اگر رجسٹرار ٹریڈ مارک مطمئن ہو گئے تو وہ اس ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کر لیں گے, اور اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو وہ اس سٹیج پر ونس اگین یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک کو خارج کر دیں. اور اگر رجسٹرار ٹریڈ مارک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان پر اس مارک کی رجسٹریشن پر اٹھائے جانے والے تمام اعتراضات غلط ہیں اور وہ مطمئن ہو گئے تو پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے. تو اوور آل ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن کا یہ ایک خلاصہ ہے. آخر میں 3 باتیں بہت اہم ہیں, وہ یہ کہ جب ہم نے ٹریڈ مارک رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ وصول کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی جو رجسٹریشن ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے جس تاریخ کو ہم نے ٹریڈ مارک اپلائی کیا تھا. نمبر 2, ٹریڈ مارک 10 سال کے لیے آپ کے پاس محفوظ سمجھا جائے گا, آپ کے حق میں رجسٹرڈ سمجھا جائے گا, تاہم یہ رینیویبل ہے. اس کی مقررہ فیس اور مقررہ پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید میعاد کے لیے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی ایک مختصر سی ڈسکشن ریگارڈنگ ٹریڈ مارک, جو کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. ہمیں اکثر اپنی زندگی میں اس سے واسطہ پڑتا ہے. امید ہے کہ ہم اپنے بزنس سے متعلق یا اپنی سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس سے متعلق جب بھی اپنی اینٹیٹی کی شناخت کو رجسٹر کروانا چاہیں اور وہ ٹریڈ مارک کی صورت میں ہو تو یہ آج کا لیکچر ہمارے لیے کافی مددگار اور مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نو اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ کے ساتھ نالج شیئر کیا جائے گا. تھینک یو.